هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فاحیا، پھر زندہ کر دیا، بھی ساتھ اس کے، الارض، زمین کو۔ کیا سنتے ہیں؟ قرآن مجید کی بات۔ قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے، بھائی دیکھو، ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں ہے، مرنا ہے، جو عمل کر رہے ہیں ہمارا سٹور ہو رہا ہے، اور کل قیامت کو ہم نے رب کو جواب دینا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہمیں سزا یا جزا ملے گی۔ مگر لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے ہی نہیں، قیامت کو مانتے ہی نہیں۔ کئی مرتد دہریہ قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کو دیکھ لیں، روزانہ پانی اترتا ہے آسمان سے جگہ جگہ، اور زمین بالکل ہی بنجر پڑی ہوتی ہے، بارش اترتی ہے تو وہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، سبزہ اس پہ ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ہے، عقیدہ تمہارا درست کرنے کے لیے تمہاری آنکھوں کے سامنے مثال پڑی ہوئی ہے، مگر سننے والے سنیں تو، لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں لعبرتاً، البتہ عبرت ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ چوپائے ہیں، اونٹنی ہے، گائے ہے، بکری ہے، دمبی ہے، یہ چوپائے جو میں نے تمہیں دے رکھے ہیں، اس سے بھی تم بڑی عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ عبرت سے مراد یہ کہ بہت بڑا سبق تمہیں مل سکتا ہے اگر تھوڑا سا غور کر لو کہ یہ کیا تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تو ان کو مسخر کر رکھا ہے، اور پھر یہ ایسی چیز ہے جس سے ہمیں بڑی زبردست قسم کی خوراک ملتی ہے جو ہماری صحت کے لیے 100% ہماری جسم کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ عبرت یہی ہے، اور اس سے سبق تمہیں یہی مل سکتا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ واقعی میرا اور آپ کا خالق بھی ہے۔ وہ اس طرح کے نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو اس کے پیٹوں میں ہے۔ فی بطونہ، ہی کا مطلب کیا ہے؟ ایک، واحد ہے، تو بطون جمع ہے، یعنی ایک جانور میں کئی پیٹ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک جانور ہے اور اس کے اندر پیٹ میں آگے کئی فیزز ہیں، تو ان فیزز سے ہی ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ کیا پلاتے ہیں؟ کہاں سے پلاتے ہیں؟ من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر ہے، جانور نے جو کھایا وہ ہضم ہوا، ہضم ہونے کے بعد ایک طرف گوبر اور ایک طرف خون، اور اسی سے نچڑ کے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا پلاتا ہے؟ لبنن خالصا، دودھ خالص، یعنی دودھ کو دیکھ لیجئے، خالص کا مطلب نہ اس میں خون کا کوئی ذرہ نظر آتا ہے، نہ ملاوٹ نظر آتی ہے، اور نہ گوبر کی کوئی ملاوٹ نظر آتی ہے، نہ بدبو ملتی ہے۔ ایسا دودھ ہے جو بچا ہوا ہوتا ہے اس گوبر سے اور اس خون سے، وہاں سے نکال کے ہم تمہیں یہ دودھ پلاتے ہیں، اور ایسا دودھ ہے کہ سائغن، جو بڑا خوشگوار ہے، للشاربین، پینے والوں کے لیے، یعنی پینے والا جب پیے تو وہ بس ایسے پی ہی جاتا ہے، جو گلے کو بھی تر کرے، اندر کی آنتوں کو بھی تر کر دے، کہیں بھی رکاوٹ نہ بنے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس سے کوئی پینے میں تکلیف بھی نہ ہو۔ یہ ہے وہ کام جو اللہ فرماتے ہیں میں کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے مویشیوں پر تحقیق کی ہے وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کو گائے کے پیٹ میں کیسے رکھا ہوا ہے۔ وہ یوں ہوتا ہے کہ اس کی جو پتلی آنتیں ہیں
گائے کی پتلی آنتیں ہیں، وہ جا ملتی ہیں گوبر سے، وہاں سے نچڑ نچڑ کے پتلی آنتوں میں یہ دودھ جو ہے نا آتا ہے. تو باقی جو فضلات ہیں وہ نکل جاتے ہیں گوبر کی صورت میں، مینگنیوں کی صورت میں، لیکن دودھ کو اللہ تعالیٰ اس طرح پتلی آنتوں کے ذریعے سے نکال کے، کہاں سے؟ گوبر کے اندر سے اور خون کے اندر سے، بالکل نچڑ کے ایسے نکالتا ہے کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں خون کی اور نہ ملاوٹ ہے کسی گوبر کی یا بدبو کی. اللہ فرماتے ہیں بڑی زبردست عبرت ہے کہ میں اگر ایک دودھ کو سفید رنگ کا ہے خون سے جو لال رنگ کا ہوتا ہے اور گوبر سے جو بدبودار ہے اس سے صاف ستھرا نکال کے تمہیں پلا سکتا ہوں، تو تمہارا وجود اگر مٹی میں جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو کیا میں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا اس سے تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ پھر یہی دودھ ہے، اگر اس کو کوئی بندہ ویسے سوچے کہ بھئی یہاں سے نکلا ہے، تو آدمی ویسی کراہت محسوس کرے، مگر ان تمام دو چیزوں سے بالکل بچا ہوا، کچھ بھی اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، اور پینے والا جب پیتا ہے تو آرام سے گلے کے اندر اتر جاتا ہے. تو بہرحال یہ لفظ جو ہے نا، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، یہ قرآن مجید کا دعویٰ تھا اور ہے، اور اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اور جو تحقیق کی گئی ہے وہ بالکل یہی بات ہے. آج کے دور میں بھی یہی بات ہے کہ قرآن مجید نے بڑا مائنیوٹلی اس چیز کو لیا ہے، اور واقعی حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دودھ کو، بالکل سفید دودھ کو، صاف ستھرے دودھ کو، ان دونوں چیزوں سے نکال کے ہمیں پلاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی سبق ہے. وَمِن ثمرات النخیل، اور پھلوں میں سے کھجور کے، والاعناب، اور انگور، تتخذون، تم بنا لیتے ہو، منہ، اس سے، سکرن، نشہ آور چیز. اللہ فرماتے ہیں یہ کھجور کے درخت دیکھو اور ان سے نکلنے والی جو کھجور ہیں پیدا ہونے والی وہ دیکھو، سینکڑوں قسمیں. درخت ایک ہے کھجور، ہم کہتے ہیں کھجور کا درخت ہے، لیکن ہر درخت کی کھجور جو ہے نا وہ دوسرے درخت سے مختلف ہے. سینکڑوں قسمیں کھجوروں کی، اور بینی اسی طرح انگوروں کے بھی بہت سی اقسام. اس میں بھی بڑی عبرت ہے. انسان سبق حاصل کرنا چاہے تو اسی کو غور کر کے دیکھ لے اور کہہ سکتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو یہ سارے کام کرتی ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے جو یہ کام کر سکتا ہو. یا اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی قادر مطلق ہے کہ ایک ڈیڈ چیز سے مختلف رنگوں کی چیزیں وہ پیدا کر دیتا ہے، تو اسی طرح ایک ڈیڈ کو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اور پھر یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ تتخذون منہ سکرا، تم بنا لیتے ہو اس سے نشہ آور چیز. یہ عنب کی طرف اس کی ضمیر جا رہی ہے، ٹھیک ہے. یا تم بنا لیتے ہو اس پھل سے، سکرا، نشہ آور چیز، یعنی کھجور ہو، اس کو بھی بھگو کے رات کو، اور پھر 2-4 روز بھگو کے اس کے اندر جب جھاگ آ جاتی تھی تو اس کو نچوڑ کے وہ جھاگ والا وہ بدبودار پانی جو ہے نا وہ شراب ہو جاتی تھی تو اس کو پیتے تھے، جس سے ان کو نشہ چڑھتا تھا. یہ ہے سکر. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ چیزیں تو کھانے کے لیے بنائی تھیں، مگر افسوس یہ کہ تتخذون منہ سکرا، یہ انڈائریکٹ وے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک باعث شرمندہ کرنے کے لیے بات کی گئی ہے. تھی وہ خوراک اور تم نے اس کو نشے کی چیز بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیا. اور دوسری طرف ورزقا حسنا، اور تم اس کو رزق اچھا بناتے ہو، یعنی واقعی کھجور لیتے ہو کھجور ہی کھاتے ہو، یا اسی طرح انگور لیتے ہو انگور ہی کھاتے ہو، یا اس کے شربت بنا لیتے ہو، یا پھر اس کے کوئی اور چیزیں بنا لیتے ہو، لیکن رزق حسن بناتے ہو
رزق کے خبیث نہیں بناتے، جس کا ذکر پہلے اللہ نے کیا تتخذون منہ سکرا، یعنی ان پہ بھی غور کرو. یہ انگوروں کی اتنی قسمیں، کھجوروں کی اتنی قسمیں، یہ کون ہے؟ اور پھر کھجوروں کے اپنے اپنے ٹیسٹ، انگوروں کے اپنے اپنے ٹیسٹ، ان کی رنگتیں، ان کی شیپس، یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں، ان میں بھی بڑی عبرت ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں بھی یقیناً، اس میں بھی البتہ ایک زبردست نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں. وہ اگر ذرا تھوڑا سا اس میں غور کریں تو ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے یہ سارا کچھ کس طرح اپنی حکمت سے اور اپنی قدرت سے پیدا کیا اور کوئی نہیں کر سکتا. پھر یہ بھی ہے کہ یہ پھل جو ہے نا ایک قسم کی ہماری تکریم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کو ہمارے لیے پیدا کیا، ہماری عزت کی ہے، ہمیں احترام دیا ہے. بڑی خوبصورت شکلیں ہیں ان کی. انگور جو ہے نا ہمارے چمن کے انگور، ان کو دیکھیں نا کتنا خوبصورت انگور ہوتا ہے، ایسے لٹکا ہوا ہوتا، کتنا خوبصورت، موتی کا دانہ ہو جیسے. اور رنگ بھی دیکھیں، پیلا سبز ملتا جلتا، انسان دیکھتا ہی رہ جائے، نرم نازک سا پھول. یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ فرماتے ہیں کم از کم عقل مند لوگ جو ہے نا ذرا سوچیں تو صحیح اس پہ. کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی عزت ہے جو میں تمہیں ایسے کھانے دیتا ہوں جس سے تمہاری عقل خراب نہیں ہوتی بلکہ جسم طاقتور ہوتا ہے. ورنہ تم ان چیزوں سے کچھ چیزیں ایسی بھی بنا لیتے ہو جس سے تمہاری عقل جواب دے جائے، نشہ چڑھ جاتا ہے تمہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور وحی کی تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، طرف شہد کی مکھی کے. تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. یہ بھی اب قرآن مجید کی بات ہے، اس پہ دیکھیے، غور کیجئے، ذرا تھوڑا سا غور کیجئے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں یا آپ کے پاس کوئی ایسا معیار نہیں تھا کہ میل اور فیمیل کو چیک کر سکے. قرآن مجید یہ کہہ رہے کہ یہ شہد کی مکھی ہے جو یہ کام کرتی ہے، جو شہد کو جا جا کے مختلف پھلوں سے، مختلف پھولوں سے وہ رس چوستی ہے اور پھر آتی ہے اور اپنے کیا کہتے ہیں اس میں شہد کا جو کیا ہوتا ہے چھتا، تو اس میں وہ آ کے اپنی شہد کو وہ جمع کرتی رہتی ہے اور نکالتی ہے. یہ صرف فیمیل کا کام ہے، میل کا کام نہیں. یہ قرآن مجید نے کہا ہے، 1500 سال پرانی بات ہے. یہ بھی قابل غور ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی ایسی سورس تھے، کوئی افراد تھے آپ کے ارد گرد جو آپ کو یہ خبریں دیتے کہ جناب یہ شہد کی مکھی جو ہے نا وہی شہد کو جمع کرتی ہے، مکھا میل جو ہے نا وہ جمع نہیں کرتا. پہلی بات. پھر وحی کی اللہ تعالیٰ نے نحل کی طرف. وحی کا مطلب کیا ہے کہ اس کے دل میں بات ڈال دی. اور اللہ تعالیٰ ہر جانور جاندار کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے. وہ بچہ بھی ہوگا نا، چھوٹا بھی ہوگا نا، چوچا بھی ہوگا نا، اس کے دل میں بھی اللہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم اٹھو. یہی انڈے سے جب چوچا نکلتا ہے تو اسی کو دیکھ لیں تو وہ بیٹھ نہیں جاتا، وہ اٹھتا ہے، چلتا ہے اور اپنی ٹھنگے مارنا شروع کر دیتا ہے، چیزوں کو چننا شروع کر دیتا ہے. کون سکھایا ہے اس کو؟ ماں تو بولی نہیں، ماں تو ہے ہی نہیں پاس. انڈے ہیں وہ پھوٹتے ہیں گرم ہونے کے بعد 22 دن کے بعد یا 21 دن کے بعد، پھر اس کے بعد انہی کے اندر سے بچہ نکلتا ہے. کون سی ماں ان کے ارد گرد بیٹھی جو ان کو یہ سکھا رہی ہے؟ لیکن یہی بچہ ذرا تھوڑا سا چلتا ہے اور پھر اس کے بعد دانے چگنا شروع کر دیتا ہے. یہ کیا احساس ہے؟ یہ احساس، یہ وہی، یہ دل میں بات ڈالنا ہے. ہر مخلوق کے دل میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے ہوتے ہوئے یہ بات ڈال دی ہے. اسی طرح یہ شہد کی مکھی جو ہے اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی. کیا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتن، کہ تو بنا پہاڑوں میں سے گھر. یعنی جو پہاڑ ہیں نا اونچے اونچے، ان پہاڑوں میں کہیں جا کے اپنا چھتا بناؤ. فرش پہ نہ بناؤ، زمین پہ نہ بناؤ.
یا نیچلی جگہوں پہ نہ بناؤ، بس اتنا دھیان کرو. بس اس کے دماغ میں ایک بار ڈال دیا وہی کچھ کرتی ہے. پھر وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں سے بھی. درخت جو ہے نا ان کے اوپر بھی تم چھتے بنا سکتی ہو. کچھ درخت ہوتے ہیں یوں اوپر جا کے یوں پھیل جاتے ہیں، وہ ان پہ نہیں بناتی. کچھ درخت ہوتے ہیں جو بالکل سٹریٹ اوپر جا رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جا کے نا وہ کہیں اونچی جگہ پہ یا درخت کی کسی شاخ پہ یا درخت کے تنے پہ جا کے وہ اپنے چھتے بناتی ہے. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اس میں سے جو اوپر چڑھاتے ہیں. یعنی انسان کوئی بلند عمارتیں بناتے ہیں یا کوئی اونچی چیز بنا دیتے ہیں تو وہاں جا کے اونچائی پہ جا کے تم اپنے چھتے بناؤ. یہ چھتا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ چھت ہوتی ہے اس وجہ سے 6 کنارے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو چھتا کہتے ہیں. مسدس ہوتا ہے، وہ ایک مربع ہوتا ہے جس کے 4 کنارے ہوں، لیکن اس کے کنارے 6 ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دی ہے. اپنا چھتا بنانے کے لیے وہ جو میٹیریل اکٹھا کرتی ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے، اور جب چھتا بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اڑتی ہے اور شہد کو جمع کرنا شروع کر دیتی ہے. رس چوستی ہے اور شہد جمع کرتی ہے. تو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ یہ مکھی جو ہے، ہم جو شہد پیتے ہیں نا، استعمال کرتے ہیں، اس کا ایک قطرہ جو ہمیں ملتا ہے نا شہد کا، اس کے لیے وہ پتہ نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں اڑانیں اڑتی ہے. اپنے چھتے سے نکلتی ہے اور اسی راستے پہ جاتی ہے. اس کو پتا ہے میں نے ادھر سے جانا ہے اور واپس ہی اسی راستے سے آنا ہے. پھر دیکھیے آگے، ثم کلی من کل الثمرات، پھر تم کھاؤ ہر قسم سے پھلوں کی. یعنی جو بھی پھل ہیں، پھول ہیں، اس سے رس چوسو. کھاؤ کا مطلب یعنی رس چوسو. اس کے دان تو نہیں ہے کہ وہ چیزیں کھائے، رس چوستی ہے وہ. تو وہ رس چوسو. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر چلتی رہو راستوں پر اپنے رب کے ہموار آسان. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو ایک تو بات یہ کہی کہ تم نے اپنا چھتا اونچی جگہ پہ بنانا ہے. دوسری بات یہ کہی کہ تم نے اڑنا ہے، اڑان لینی ہے، اور جو بھی پھل جہاں کہیں بھی تمہیں ملے ہر قسم کے پھلوں سے اپنا رس چوسو. تو یہ پھل دیکھ لیں، کوئی پھول بھی ہوتے ہیں، پھولوں کی مختلف قسمیں ہیں، ان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کوئی پھل بھی ہوتے ہیں، وہ ان پہ بھی جاتی ہے، ان کا بھی رس چوستی ہے، اور پھر ان کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں. تو یہ ساروں کے پھل جو ہے نا، سارے پھلوں کی پھولوں کے وہ رس چوستی رہتی ہے، چوستی ہے، جاتی ہے، چوستی ہے. پھر یہ کہ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، کہ اپنے رب کے راستوں پر پھر تم ہموار چلتی رہو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو چھتے سے نکلو تو بالکل ایسے اڑ کے جاؤ اور جا کے نا جہاں پھل ہے نا وہاں سے رس چوسو، پھر وہیں سے واپس آ جاؤ. یہ ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ. تیرے رب نے تمہارے جو راستے مقرر کیے ہوئے ہیں ان راستوں پہ ہی تم یوں جاؤ اور واپس بھی ایسے ہی آؤ. اور یہی کچھ ہے. مکھی جاتی ہے، اپنے چھتے سے اڑتی ہے، اڑان لیتی ہے، جاتی ہے، اور جہاں بھی اس کو کوئی پھل نظر آتا ہے اس کو جا کے بیٹھتی ہے، سک کرتی ہے، وہ واپس پھر وہ اسی راستے سے واپس آتی ہے، چاہے وہ ادھر زگ زیگ کا ہی کیوں نہ ہو. جائے گی بھی ایسی اور آئے گی بھی ویسی. یہ اس کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی ہے. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. جب تک یہ فون نہیں تھا، ہم جانتے ہیں نا اس کی ریزز کتنا نقصان دیتی ہیں، ہمیں پتہ ہے نا. تو یہ جب تک نہیں تھا الحمدللہ شہد ملتی تھی، مکھیاں نظر آتی تھیں، چھتے نظر آتے تھے. اب وہ چیزیں نہیں ہیں. دیہات، پہاڑی علاقے سب متاثر ہو گئے. اب لوگ جو ہے نا آرٹیفیشل بناتے ہیں شاید کہ یہ میرا باغ ہے، یہ کھلی جگہ ہے، یہاں درخت لگا دی، یہ چینی پھینک دی، مکھیاں اڑی وہاں گئیں، وہاں سے اٹھ کے آ گئی. اب چھتے کے بالکل باہر کر کے چینی پھینکی ہوئی ہے، وہیں سے وہ سک کرتی ہیں اور اندر چلی جاتی ہیں اور جا کے نا چھتے میں وہ شہد دینا شروع کر دیتی.
بس اس کو ہم کہتے ہیں یہ شہد ہے. وہ قدرتی شہد جانا چھوٹی مکھی کا اور بڑی مکھی کا وہ بڑی مشکل سے دستیاب ہوتا ہے. تو یخرج من بطونہا نکلتا ہے اس کے پیٹوں سے. پھر یہاں بھی دیکھیے ہاں ایک واحد ہے، واحد ضمیر ہے، اور اس کے لیے استعمال کیے جمع کا لفظ پیٹوں سے. بطن کی جمع ہے بطون، یعنی مکھی کے بھی بہت سے پیٹ ہیں. ایک پیٹ سے نکل کے پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں. تو اس طرح جا کے اس کے پیٹ سے کیا نکلتا ہے؟ شراب، شربت، شہد کا. اس کو شراب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے اصل شراب، وہ نہیں ہے شراب جو لوگ پیتے ہیں، جو پی کے اپنے آپ کو کہتے ہیں شرابی ہوں. تو یہ ہے اصل شراب. نام ہی بدل گئے نا. کلچر جب بدلتا ہے تو نام ہی بدل جاتے ہیں. پھر لوگ اپنی چیز کو جواز فراہم کرنے کے لیے بڑے خوبصورت نام بھی دے دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو نشے آور چیزیں ہیں ان کے نام بدلے جائیں گے. یہ ام الخبائث آپ نے نام رکھا، مگر ہم نے کیا نام رکھ دیا؟ آج کے دور میں کیا نام ہے اس کا؟ پینے والے کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ لوگ رکھتے ہیں نام اس کے. آپ پوچھیں نا کہ شراب، تو وہ کہیں گے اس کا نام کو رکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ لاؤ، نیا نام رکھا ہوتا ہے، نیا نام. تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نام بدلیں گے اس کے، لیکن صحیح جو شراب ہے وہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو شراب کہا ہے، شہد کو. مختلف الوان ہو، مختلف ہیں رنگ اس کے. لون کی جمع ہے الوان، ما لونہا، ٹھیک ہے نا. اس کی جمع کیا؟ الوان. تو مختلف ہیں رنگ اس کے، یعنی شہد کے رنگ آپ دیکھیں تو وہ مختلف ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ چھتے کے قریب قریب اس کو جس قسم کے پھل ملے، ان پھلوں کے اگر رنگ جیسے تھے تو ویسے ہی وہ شراب مہیا کرتی ہے، اس کا رنگ ویسے ہی بن جاتا تھا. تو یہ بھی بڑی بات ہے. فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یعنی یہ جو شہد ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے. اور یہ شفا کیسی ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ ہر بیماری کی شفا ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے پینے سے آدمی کی کئی بیماریاں نہیں اس کے قریب آتی ہیں، اور کئی بیماریاں دور بھی ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں فرمایا ہے، کچھ ہدایات ہمیں دی ہیں. پہلی تو ہدایت یہ دی ہے کہ دیکھو مسلمانوں، کہ آپ نے روکا مسلمانوں کو کہ عن قتل 4 من الدواب، 4 رینگنے والی جو چیزیں ہیں، 4 جانداروں کو قتل کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے. ایک ہے النملہ، چیونٹی جو ہے اس کو نہ مارو. دوسرا آپ نے فرمایا النحلہ، یہی جو شہد کی مکھی ہے. تیسرا آپ نے فرمایا الہدہد، ہدہد کو بھی نہ مارو. اور چوتھا والسرد، کہ سرد کو بھی نہ مارو. یہ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، چھوٹا سا، تو اس کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو نہ مارو. یہ غالباً یہ وہ جانور ہے جو چلتے چلتے یوں کھڑا ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے ادھر ادھر. وہ آپ ذرا ڈکشنری میں جا کے دیکھیں یا نیٹ پہ جا کے دیکھیں. پھر نبی علیہ السلام نے شہد کے فضائل میں بھی بڑی اچھے ارشادات ہمیں سمجھائے ہیں، دیے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری دواؤں میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے دواؤں میں خیر رکھی ہے تو وہ اس میں رکھی ہے. اور اس میں کہ آدمی سنگنی، کیا کہتے ہیں، کپنگ کرائے، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں، حجامہ کرائے، حجامہ کا کٹ لگوائے تو اس سے جو میلا خون نکلتا ہے تو وہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، خیر رکھی ہے. یا پھر او شربت من عسل، یا پھر
جو شہد کا شربت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. او لذعت بنار، یا پھر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے داغنے سے، کہ جہاں کو بات پرانے دور میں لوہے کو گرم کر کے نا جہاں کوئی درد ہوتا تھا یا تکلیف ہوتی تھی اس پہ وہ لوہا رکھ دیا جاتا تھا اور داغ دیا جاتا تھا، تو اس سے بھی کافی لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے. تو آپ نے فرمایا وما احب ان نکتویہ، مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری امت جو ہے وہ دغوائے، اپنے آپ کو داغ لگوائے. اس سے شفا نہ کہ یہ سزا ہے، تکلیف ہے. باقی 3 چیزوں میں ٹھیک ہے، حجامہ کروا لے یا پھر کیا کرے، شہد کا شربت پی لے. ٹھیک ہے، تو ان تینوں میں 2 کو آپ نے اپروو کیا ہے. پھر ایک صاحب آئے نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ بڑا خراب ہے، وہ خوب چل رہا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اس کو شہد پلاؤ. تو اس نے شہد پلائی. پھر آیا کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اس کو شہد پلائی، اس کا پیٹ تو اور خراب ہو گیا. آپ نے فرمایا جاؤ اس کو پھر شہد پلاؤ. پھر گیا، پھر آیا کہنے لگا اللہ کے رسول وہ تو مزید خراب ہوتا جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخی کا، اللہ نے جو بات کہی ہے وہ سچ کہی ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جاؤ اس کو دوبارہ پلاؤ. پھر وہ گیا تو اس نے دوبارہ پلایا تو فبرا، پھر اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے بعض اوقات یعنی یہ پیٹ جو ہے نا وہ اس شہد کی وجہ سے وہ ساری بیماریاں وہ شاید اکھاڑ دیتا ہے، تو اس کو ذرا تھوڑا سا وقت لگتا ہے تو بندہ گھبرا جاتا ہے کہ شاید میرا پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا. ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال دیکھنا یہی ہے کہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا نہیں ہے، اس کی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے. اعتدال کے ساتھ اس شہد کو بندہ استعمال کرے تو بہت اچھا ہے. تو فیہ شفاء للناس، ان فی ذالک، یقیناً اس میں بھی لآیۃً، البتہ نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو دیکھو، غور کرنا ہے تو مزید یہ دیکھو کہ میں ہی ہوں جب تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں فوت بھی کر دیتا ہوں. کوئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی جوانی میں، کوئی ادھیڑ عمری میں، کوئی بالکل بڑھاپے میں. پھر تم میں منکم من یرد، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو پھیر دیا جاتا ہے الی ارذل العمر، ناکارہ عمر کی طرف. ناکارہ عمر کا کیا مطلب؟ کہ انسان ایسی عمر میں چلا جاتا ہے کہ اس کو نا ہر چیز کا وہ محتاج ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، اس کو اٹھانا پڑتا ہے، بٹھانا پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بالکل یعنی اس کی دماغی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اوپر ہونے کے باوجود نیچے آ جاتا ہے، یعنی بچوں جیسا اس کا دماغ ہو جاتا ہے. اور اگر اور ذرا تھوڑا سا لمبی عمر پائے تو اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا. یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. اور ہم دیکھتے ہیں، آئے دن دیکھتے ہیں، بوڑھے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، وہ ان کی اولاد سامنے کھڑی ہے، وہ بیٹے کو نہیں پہچانتے، نام ہی نہیں جانتے ان کا. یہ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ کون کرتا ہے سارے کام؟ انسان کے پاس چلیں، جوانی کی ایک صلاحیت تھی، قدرت تھی، ہمت تھی، طاقت تھی. پھر اس کے بعد جو زوال اس کو آنا شروع ہوتا ہے، یہ زوال آخر اس کو کون دے رہا ہے؟ وہ دماغ اس کا باقی کیوں نہیں رہتا جو جوانی کا تھا، بڑا تیز تھا، سمجھدار تھا؟ اب اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں پہچانتا. یہی وہ چیز ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عمر میں لے جاتا ہے، ناکارہ عمر میں، تاکہ وہ نہ جانے بعد جاننے کے کچھ بھی. یعنی کچھ جوانی میں بہت کچھ جانتا تھا، لیکن اب ایسی عمر کے حصے میں چلا گیا جس میں اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میرے سامنے میرا بیٹا کھڑا ہے، اس کا نام کیا؟ پوچھتا ہے یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ میں نے خود دیکھا بزرگوں کو، میں خود دیکھا، بیٹے سامنے کھڑے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ ان کا یہ آپ کا بیٹا ہے. اچھا ہاں، کیا نام ہے اس کا؟ وہ نام بتاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں یاد نہیں ہے مجھے. انسان کے ساتھ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے ایسا؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علیم قدیر. بس یاد رکھو کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو سب سے زیادہ علم والی ہے.
وہ اپنی قدرت کے یہ نمونے تمہیں دکھاتا ہے. یہ سب آیات ہیں، یہ سمجھنے کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی واقعی قادر مطلق ہے، خالق ہے، وہی سب اتھارٹی رکھتا ہے، وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی کو ایک اللہ تسلیم کیا جائے. واللہ اور اللہ نے فضل فضیلت دی بعضکم تمہارے بعض کو علی بعض بعض پر پھر رزق میں. اللہ فرماتے ہیں میں نے تم انسانوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے، کسی کو معمولی سا ہے. تو رزق کے معاملے میں نے تمہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے عطا کیا ہوا ہے. اب دیکھو صرف اسی رزق کے معاملے میں ذرا تھوڑا سا غور کرو کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو امیر آدمی ہو وہ اپنی دولت کو اپنے غلاموں کو دے دے اور یہ غلام ان کے برابر ہو جائیں؟ دنیا میں تم ایسا کرتے ہو؟ ایک صاحب مال ہے، دوسرا فقیر ہے. صاحب مال کبھی ایسا کرتا ہے کہ اپنے سرمایہ کو اٹھا کے غریب کو دے دے اور کہ ٹھیک ہے بھئی تم اور میں برابر ہو جائیں؟ کوئی نہیں کرتا. افسوس یہ ہے کہ اپنے تم گزارے کے لیے تو اپنے اصول بناتے ہو مگر میرے ساتھ میری ہی اپنی مخلوق کو میرے برابر کر دیتے ہو. تم اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے، نہ اپنی دولت دینا چاہتے ہو. لیکن دوسری طرف اللہ کی جو مخلوق ہے، جو غلام ہے، جو عبد ہے، جو انتہائی عاجز ہے، اس کو اٹھا کے تم اللہ کے برابر کر دیتے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں افبنعمت اللہ یجحدون، کیا بھلا تم اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو یا وہ انکار کرتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دے رہا ہے لیکن ان نعمتوں کو پا کے پھر بھی وہ نہیں مانتے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں. یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ ہماری غلطیاں ہیں، قصور ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے، ان کی نشاندہی کرتا جا رہا ہے. ہیں معمولی باتیں ہماری نظروں میں مگر اللہ کی نظر میں بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ اس کا رائٹ جو ہے نا ہم چھین کے کسی اور کو دے دیتے ہیں اپنی طرف سے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. میں خود جب اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ میرا رائٹ چھین کے کسی اور کو دے دیا جائے تو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے نفسوں سے. اللہ فرماتے تم اپنے آپ کو دیکھو، میں نے تم انسانوں کی طرح انسان بیوی بنائی ہے تمہاری. ایک تو یہ ہے. پھر آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی پیدا کی، یہ بھی مطلب ہو سکتا. پھر اس کے بعد تمہاری انہی بیویوں سے اللہ نے تمہارے لیے بیٹے بنائے، بیٹے پیدا کیے. تمہیں اولاد ملتی ہے، تم کہتے ہو میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے. تو بیٹے، پھر بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے پھر آگے بیٹے ہوتے ہیں جو تمہارے پوتے بنتے ہیں، اور اس طرح تمہاری نسل چل نکلتی ہے. یہ اللہ ہی ہے جو کر رہا ہے. اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری خوشی کا ایک سبب بنا دیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ خوشی اگر تمہیں نہ ملتی اور تمہارے یہ رشتے قائم نہ ہوتے تو پھر یہ ساری سلسلے محبت کے جو خاندانوں میں نظر آتے ہیں یہ کہاں لوگوں کو نصیب ہوتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پوتا ہے، میرے اتنے پوتے ہیں، میرے اتنے بیٹے ہیں. اور بچیاں بھی شادیاں ہو جاتی ہیں تو بچیوں سے بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ باپ کی طرف جب جاتا ہے تو اس کی طرف اشارے ہیں. یہ نہیں کہ بچیوں کو اگنور کر دیا اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے تو بڑا ہو کے کسی نہ کسی کا بیوی بننا ہے، اور اس نے ہی بڑا ہو کے کسی نہ کسی کا شوہر بننا ہے. تو شوہر کی ذمہ داری چونکہ زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے شوہر باپ بھی بنتا ہے، شوہر بھی بنتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ دیکھو تم ہو، مرد ہو، تمہاری شادی ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے؟ کہ انسانوں سے، تم جیسی ہے وہ، لیکن تمہاری بیوی بنائی ہے. کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، کتنی خوبصورت تخلیق ہے. پھر اس کے بعد پھر اسی بیوی سے ہی اللہ تمہیں اولاد دیتا ہے، وہ تمہاری اولاد ہوتی ہے.
وَجَعَلَ لَكُمْ تمہارے لیے اللہ بنا دیتا ہے من ازواجکم تمہاری بیویوں سے بنینا بیٹے. تمہاری وہ اولاد ہوتی ہے، باپ کی طرح وہ منسوب ہوتی ہے اولاد، فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا، ماں کی طرف نہیں ہوتے منسوب. پھر وحفدہ اور پوتوں کو بھی. قرآن مجید کی آیت جو ہے نا یہ قابل غور ہے. ہم جب باہر جاتے ہیں نا، اور یہ شاید آہستہ آہستہ ٹرینڈ ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ نیم، فارم پہ نیم، نام لکھ دیا. آگے یہ پہلے ہوتا تھا کہ باپ کا نام، اب باپ کے نام کو کاٹ کے ماں کا نام، ماں کا نام لکھوایا جاتا ہے. باہر کی دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ اب ادارے ایسا کام شروع کر رہے ہیں. کیوں؟ عورت کو ویلیو دی جا رہی ہے نا. پھر عورت کو ویلیو اس طرح دی جا رہی ہے کہ تم کو ناجائز بچہ بھی پیدا کر دو تو کم از کم تم تو ماں ہو نا اس کی. باپ ہو نہ ہو، وہ اون کرے نہ کرے، تم تو ہو، تو تم تو بڑی خیر خواہ ہو، وہ تو بڑا ظالم ہے. تو بہرحال من ازواجکم بنینا، اللہ فرماتے ہیں تمہاری بیویوں سے جو بچے حاصل ہوتے ہیں وہ تمہارے بیٹے ہو جاتے ہیں، اور ان کو بیٹے جب اللہ دیتا ہے وہ تمہارے پوتے کہلاتے ہیں. دیکھیے کتنا بڑا رشتہ کام ہو جاتا ہے. کسی وقت ایک آدمی شوہر ہوتا ہے، پھر اولاد ملتی ہے تو باپ بن جاتا ہے، اولاد کی شادی ہوتی ہے تو بندہ باپ نانا بن جاتا ہے یا دادا بن جاتا ہے. یہ ایک سلسلہ ہے جو چل نکلتا ہے. یہ اللہ یہ جو کر رہا ہے. پھر وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے رزق دیا تم کو طیبات سے، یعنی قسم و قسم کے جو کھانے ہیں اور پینے کی مختلف چیزیں ہیں، یہ سب حلال بھی ہیں، لذت والی بھی ہیں. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں دی ہیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا پھر باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں؟ باطل سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے، اس سے مانگنے کی بجائے، یا یہ طیب چیزیں اللہ کے نام سے دینے کی بجائے یہ بتوں کے نام کی دیتے ہیں، انہی کے نام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، انہی کی تعظیم کرتے ہیں، انہی کا احترام کرتے ہیں، اور اپنے اس اصل منعم کو جس نے یہ سارا فضل و کرم ان پر کیا ہے وہ اس کو بھول جاتے ہیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا بھلا وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں. وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور نعمت کا اللہ کی وہ انکار کرتے ہیں. اور نعمتیں اللہ کی ہیں بھائی، کیوں تم دوسروں کے نام کے یہ چڑھاوے چڑھاتے ہو؟ کیوں دوسروں کے نام پہ یہ نظر و نیاز دیتے ہو؟ یہ باطل پر تمہارا ایمان ہے پھر، اور میری ناشکریاں ہیں. اللہ تعالی ہمارے اوپر کل کو جو کیس اللہ نے کرنا ہے نا، یہ کیس کو مضبوط کرنے کے لیے دلائل دے رہا ہے تاکہ کل کو کوئی بندہ بات نہ کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یؤتی بالعبد یوم القیامہ، بندے کو قیامت کے روز رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. فیقول لہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے الم اجعل لک سمعا و بصرا، کیا میں نے تمہیں کان، آنکھ نہیں دی تھی، ومالا وولدا، اور مال نہیں دیا تھا اور اولاد نہیں دی تھی، وسخرت لک الانعام والحرث، اور کیا میں نے تمہارے لیے مویشی اور کھیتی کو مسخر نہیں کر دیا تھا کہ تم ان سے فائدہ اٹھاتے تھے. وترکتک ترأس وتربع، اور میں نے تمہیں دنیا میں چھوڑ دیا کہ تم ترأس، ہیڈنگ کرتے تھے، ہیڈ بنتے تھے کسی نہ کسی چیز کا. ترأس رئیس سے ہے، تم رئیس بنتے تھے، ہیڈ بنتے تھے، چیف بنتے تھے. وتربع، اور چرتے تھے، ادھر جا ادھر جا، وہ کھا یہ پی، یہ سب کچھ ہوتا تھا. فکنت تظن انک ملاقی یومک ھذا، تو کیا تم دنیا میں کبھی یہ بھی سمجھتے تھے کہ آج کے دن تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے؟ تو فیقول، بندہ کہے گا لا، نہیں، میں تو ایسی بس وقت گزارتا رہا، عیش کرتا رہا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا، نہ کبھی میں نے بلیو کیا تھا اور نہ اس بات کو مانا تھا
کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں مل سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم انساک کما نسیتنی، جس طرح دنیا میں تو نے مجھے فراموش کیا، آج میں بھی تمہیں فراموش کر دیتا ہوں، جاؤ جہنم میں۔ یہ فراموشی کیا ہے؟ یہ اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں پہ انسان نہ سوچے، یہ کون دے رہا ہے، کون مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، یہ ساری نعمتیں جو میں استعمال کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایک چھن جائے تو کیا واقعی میرا گزارا ہو سکتا ہے؟ میں کروڑوں اربوں لگا دوں، وہ نعمت مجھے واپس مل سکتی ہے؟ مگر اللہ کو یاد نہیں کرتا، بندہ بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ساری نعمتیں پانے کے بعد تم نے کبھی میرا شکر ادا نہیں کیا، کبھی مجھے تسلیم نہیں کیا کہ اللہ یہ تیرے انعامات ہیں، تو دنیا میں مجھے بھولا رہا، آج میں تمہیں بھول جاتا ہوں، ڈالو اس کو دوزخ میں، اب یہ کچھ بھی کرے میں نے اس کی کوئی بات نہیں سننی، میں بھول جاؤں گا۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اس سب کچھ کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی یہ سارے کام کرتی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جو ان کے لیے رزق کے مالک بھی نہیں ہیں۔ وہ رزق جو آسمانوں سے ملتا ہے یا زمین سے اگتا ہے، اس میں سے کسی شے کے بھی یہ مالک نہیں ہے، پھر بھی یہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ملکیت کیا؟ ولا یستطیعون، نہ ان کے پاس اس کی ہمت ہے کہ وہ اس رزق کو پیدا کر سکیں یا ان کے سامنے پیش کر سکیں، اس کے باوجود اس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، پس نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں تم جانتے۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو فرما رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی مثالیں پیش نہ کیا کرو۔ مثالیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا جاہلی دور میں یہی مشرک جو اپنے اپنے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی بہت بڑی بادشاہ ہستی ہے، جس طرح دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ ایک عام آدمی رابطہ نہیں کر سکتا، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے اس کے وزراء اور مشیر سے پہلے رابطہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بادشاہ تک رسائی ممکن ہوتی ہے، بے نہیں اس طرح اللہ تو بہت شہنشاہ ہے نا، تو اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان بتوں کے ذریعے رسائی حاصل کرنا پڑتی ہے، تو اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تضربوا للہ الامثال، او بھلے لوگو، اللہ کے لیے اس قسم کی دنیاوی مثالیں مت دیا کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اس نے تمہارے اور اپنے درمیان میں کوئی مشیر رکھے ہوئے ہوں، کوئی وزیر رکھے ہوئے ہوں جو تمہاری سنے اور مجھ تک پہنچائیں۔ میں ایسا نہیں ہوں، میں محتاج نہیں ہوں ان چیزوں کا یا ان ہستیوں کا، میں تو ہر ایک کی سنتا ہوں، جس وقت بھی وہ مجھے بلائے، پکارے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا جس وقت بھی پکارتا ہے، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، گھر کے اندر ہو، باہر ہو، اکیلا ہو، کہیں بھی ہو، جس وقت بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں۔ مجھے درمیان میں کسی کو مت لاؤ، بیچ میں ایسی مثالیں میرے لیے نہ دیا کرو کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بھائی اللہ ہے، یہ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور پھر ان بادشاہوں کو اللہ کے ساتھ تم ملاتے ہو، ان کی بادشاہت تو عارضی ہے، ان کو تو خود اپنا بھی پتہ نہیں کہ ہماری پیٹھ کے پیچھے کیا ہے، پاؤں کے نیچے کیا ہے، پیٹ میں جو جاتا ہے اس کے اثرات کیا نکلیں گے، ان کو تو اپنا ہی پتہ نہیں ہے۔ یہ بیمار بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، ہر وقت ٹینشن میں بھی رہتے ہیں، خوف زدہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تم ایسا سمجھتے ہو؟ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کے لیے ایسی مثالیں مت دیا کرو۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، مگر تمہارے بادشاہ تم سمیت
تم نہیں جانتے. جو اللہ کے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. فرق کرو اللہ کا اور اس کی مخلوق کا، اللہ کی شہنشاہیت کا اور دنیا کی عارضی بادشاہت کا. تو اس لیے اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے. ضرب اللہ، پیش کرتا ہے اللہ تعالی، مثلا مثال، عبدن، ایک غلام، مملوکن، مملوک کی. اللہ فرماتا ہے مزید سمجھانے کے لیے میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت ہے. مملوک یعنی غلام کسی کی ملکیت ہو. اب یہ غلام کیا کرے گا؟ لا يقدر علی شیء، نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز پر، یعنی وہ اس کے پاس اپنی شے کوئی ہے ہی نہیں. جو ہے وہ مالک کی ہے، وہ خود بھی مالک کا ہے، اور اس کے اوپر یا اس کی جیب میں یا اس کے نام پہ کچھ بھی ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ اس کے مالک کا ہے. لا يقدر علی شیء، یہ ہے غلام. جو کسی کی ملکیت ہوتا ہے تو اس کی کوئی شے اپنی نہیں ہوتی، وہ وقتی طور پر اس کو دی جاتی ہے، عارضی ہوتی ہے، ورنہ حقیقی مالک اس کا مالک ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور غلام ہے، ومن، اور اس کی بھی اللہ مثال دیتا ہے، اس غلام کی بھی، یا اس شخص کی جس کو رزقناہ، رزق دیا ہم نے اسے، منا، اپنی طرف سے، رزقاً حسنا، اچھا رزق، فہو ینفق، تو وہ خرچ کرتا ہے، منہ، اس میں سے، سرًا و جہرًا، پوشیدہ اور علانیہ. تو من سے مراد ایک آزاد بندہ، پیچھے عبد تھا نا، تو اس کے مقابلے میں من کا لفظ استعمال کیا، آزاد بندہ. اور ایک آزاد بندہ ہے، ایک غلام ہے اور ایک آزاد ہے. غلام کے بارے میں بتا دیا. آزاد کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو اپنی طرف سے بڑا خوبصورت اچھا رزق دیا ہوتا ہے، تو وہ اس رزق کا مالک ہے، اور اس ملکیت کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، اپنے مال سے وہ خرچ کرتا ہے، سرًا و جہرًا، پوشیدہ اور علانیہ. بتائیے هل يستوون، کیا یہ دونوں غلام برابر ہیں؟ یا دونوں بندے برابر ہیں؟ ایک غلام ہے اور دوسرا آزاد ہے. ایک وہ ہے جس کی کوئی شے اس کی ملکیت میں نہیں، اور دوسرا وہ ہے جو آزاد ہے، اس کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، وہ ان کا مالک بھی ہے اور وہ خرچ بھی کرتا ہے. کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بس یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں جن خداؤں کو تم خدا بناتے ہو، کہتے ہو یہ بڑی شے ہیں، یہ عبد ہیں، مملوک ہیں، یہ تمہاری ملکیت ہیں. اور پھر یہ کہ لا يقدر علی شیء، ان کے پاس کسی شے کی قدرت ہی نہیں کہ وہ کسی شے کے مالک بنے، بلکہ ان کے نام سے تم کھاتے ہو، تم بت فروش بنتے ہو، بت گر بھی بنتے ہو، بت فروش بھی بنتے ہو، اور ان کے نام کو استعمال کر کے تم کھاتے ہو، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ سب کچھ مالک کا ہوتا ہے. جو بت کا مالک ہوگا وہ اسی کا، بت کے پاس جو شے بھی آتی ہے وہ بت کی نہیں ہوتی. کوئی ہستی ہو جس کو بڑا خدا بنا لیا گیا ہو، جس کو بڑا مقام دیا گیا ہو، جس کے نام پہ نذرانے دیے جائیں، وہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے وہ ان چیزوں کی مالک بنے، بلکہ جو اوپر سر پہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس کا مالک بنتا ہے. تو یہ تو بے بس ہے. کیا ان عبد مملوک کو تم اللہ کے برابر کرتے ہو؟ برابر نہیں ہو سکتے. لیکن ایک اور فرد ہے جو اس سے کہیں بہتر ہے، جس کو اللہ نے اپنی طرف سے رزق بھی دے رکھا ہے، وہ اپنے اس رزق کو کاؤنٹ بھی کرتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے میں نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، وہ اس کا مالک بھی ہے، اور پھر اپنے اس پیسے کو وہ جب چاہتا ہے کہیں کہیں خرچ بھی کر دیتا ہے، چھپ کے بھی کرتا ہے، علانیہ بھی کرتا ہے. ان میں کون زیادہ آزاد ہے؟ کون زیادہ مستحق ہے کہ جس کو آزاد سمجھا جائے؟ مگر افسوس یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا. وہ عبد مملوک کو ہی سمجھتا ہے کہ یہ شاید خدائی کا مالک ہے، جبکہ وہ خود بے بس ہے. هل یستوون، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، بڑی زبردست مثال دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ کہو کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، بات سمجھ آ گئی ہے، اچھی طرح دماغ میں اتر گئی یہ بات.
کہ اللہ کی ہستی کیا ہے اور جن خداؤں کو، جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو خدائی کا درجہ دیا جاتا ہے وہ کتنے بے بس ہیں. وَالْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بلکہ اکثریت ان کی نہیں علم رکھتی، وہ نہیں جاننا چاہتی ان چیزوں کو. وہ پھر بھی عبد مملوک کو خدائی درجہ دیتے ہیں، جن کے پاس معمولی شے کو استعمال کرنے کا بھی اختیار نہیں، بلکہ اس کی اپنی چیزیں بھی اس کی نہیں ہیں، اس کے مالک کی ہیں. وضرب اللہ، اور بیان کی اللہ نے، مثلا ایک مثال، رجلین، دو مردوں کی. اللہ فرماتے ہیں ایک اور مثال دیکھو، دو بندے ہیں، ایک تو بالکل گونگا ہے، بول ہی نہیں سکتا، پھر ایسا گونگا ہے کہ لا یقدر علی شیء، کچھ کہنے پر قدرت بھی نہیں ہے اس کو، گونگا ہے نا، اور پھر گونگا ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتا. مراد لے لیجئے بت ہے، بت گونگا بھی ہوتا ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتا. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر. گونگا ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتا، مگر مالک کا غلام ہے. اب غلام بوجھ ہے نا، کوئی کام کا تو ہے نہیں، وہ نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا. تو ایسا غلام تو بوجھ ہوتا ہے. پھر ایسے غلام کو کبھی کبھی مالک مجبور ہو کے یہ کہہ دے کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ. اینما یوجہہ، جہاں کہیں بھی وہ بھیجتا ہے اسے، جاؤ یہ کام کر کے آؤ. لا یأتی بخیر، وہ خیر تو لاتا نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ جو کام ہے وہ کام کر کے بھی نہیں آتا، بلکہ کام بگاڑ کے آتا ہے. مالک کے بارے میں کوئی بھلائی نہیں سوچتے، نہ ان سے کوئی اچھے کام ہوتے ہیں. ان کے پاس ہمت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں. یہ بت، یہ ہستیاں جن کو خدائی کا درجہ دیا جاتا ہے، ان کے یہ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، بظاہر آنکھیں لگی ہوئی ہیں مگر کچھ نہیں. لا یقدر علی شیء، کسی شے پر وہ قدرت نہیں رکھتے، ایک قدم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. پھر بھی مالک، اس کا مالک کہتا ہے میں مالک ہوں، اور مالک پر تو یہ بوجھ ہے. اور اس کا مالک اگر کس کو بالفرض کہیں بھیجے بھی صحیح، جاؤ بھائی، تو لوگ اٹھا کے ہی لے جائیں گے نا اس کو. چلتا تو ہے نہیں، قدرت تو اس کے پاس ہے ہی نہیں. کوئی ہمت ہوتی تو یہ خود جاتا، کر رہا تھا، سیانا ہوتا تو کر لیتا. لیکن ہوتا یہی ہے کہ لوگ ایسے بوجھل غلام کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جب واپس لاتے ہیں تو اور نقصان ہو پڑا ہوتا ہے. سارے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو لا یأتی بخیر. اللہ فرماتے ہیں حل یستوی ہوا، کیا ایسا غلام برابر ہو سکتا ہے؟ ومن، اور وہ جو یأمر بالعدل، جو حکم دیتا ہے عدل کا، کہ انصاف کرو ہر شے میں. اور انصاف یہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا خالق ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی عبادت کرو. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، وہ میرا رازق ہے، ہر نعمت اسی کی دی ہوئی ہے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. لیکن ہو یہاں یہ رہا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں جو عبد مملوک ہے، یا بالکل بہرا ہے، گنگا ہے، اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ لوگوں پر بوجھ بنا ہوا ہے. لیکن لوگ اسی کو مانتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہی صحیح غلام ہے، یہی اب خدا ہے. اور جو انصاف کا حکم دیتا ہے، خود بھی انصاف کرتا ہے، اس کو کوئی مقام ہی نہیں دیتے. یہ نا انصافی انسان کر رہا ہے. پھر وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھی راہ پر بھی ہے. یعنی دوسرا غلام جو ہے، جو عدل کا حکم بھی دیتا ہے، یا وہ ہستی، من سے مراد اللہ تعالیٰ لے لیں، کہ وہ ہستی جو عدل کا حکم بھی دیتی ہے اور خود وہ صراط مستقیم پر بھی ہے، سیدھی راہ پہ بھی ہے، کوئی غلط کام اس کے نہیں ہے، صحیح کام ہے. لیکن لوگ نہیں مانتے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کے اور زمین کا. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا، إِلَّا مگر کا جیسے لمح، جھپکنا، البصری، آنکھ کا. یہ غیب کی باتیں ہیں بھائی.
تم اللہ کو اگر نہیں دیکھ پاتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کہو ہم اللہ کو نہیں مانتے. ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے، زمین میں اور تمہاری آنکھوں سے غائب ہے، بہت سی چیزیں ہیں، اللہ ان کا بھی مالک ہے. ہمارے اپنی جو ذات ہے، ہماری ذات کے اندر ایک شے ہے، روح. ہم نے اس کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. کیا اس کی حقیقت جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، مگر اتنا مانتے ہیں کہ یہ روح ہے تو میں زندہ ہوں، نکل گئی تو میں نے مر جانا ہے. اتنا تو جانتے ہیں نا. کیوں جانتے ہیں؟ کہ میں نے دیکھا نکل جاتی ہے، آتی ہے. تو بس اسی طرح ہر شے کو جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، آسمان و زمین میں کہیں بھی کچھ ہے، ملکیت اللہ کی ہے. یہ بہت بڑی خدائی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی ظاہر فرما رہے ہیں. ہم غلاموں کے پیچھے پڑے ہوئے ان کو خدا سمجھتے ہیں، جو بالکل بے بس ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے. اس کو مانیں. وما امر الساعۃ، اور سنو، اور نہیں ہے حکم معاملہ قیامت کا، الا کلمح البصر، مگر مانند جھپکنے آنکھ کے. بس ایسی بات ہے. اللہ نے کہنا ہے کون، اور یہ کائنات دیکھتے ہی دیکھتے فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی. تمہاری یہ آنکھ جھپکے گی، یوں گئی کھلی، قیامت قائم ہوگی. اس کو یوں ہی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یا او ہوا اقرب، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی پلک جھپکنا تو بڑی دیر کی بات ہے، اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی تھوڑے سے وقت میں قیامت برپا ہو سکتی ہے. جس کو کہتے ہیں نا اچانک، سڈنلی. یہ انسان سنتا ہے، شوق لگتا ہے اس کو، کیا ہو گیا؟ تو یہ وہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس طرح آنا ہے. تم قیامت کے بارے میں یعنی یہ سوچتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، وہ مشکل ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اتنا مضبوط آسمان ہے. کون سا انسان ہے جو اوپر جا کے، یا کون سی ہستی ہے جو اوپر جا کے ان تمام چیزوں کو توڑ پھوڑ دے؟ آج تک تو کوئی ہستی ایسی دیکھی نہیں. ساری زمین پہ آئی ہیں، زمین میں ہی دفن ہو گئی ہیں. کوئی اوپر جا ہی نہیں سکا، ان کے سراغ لگا ہی نہیں سکا. اتنی بڑی کائنات کو کیا واقعی کوئی توڑ پھوڑ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے ایک لمحے کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی قریب ترین کی. میں نے کون کہنا ہے، سب ہو جائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو تم تسلیم نہیں کرتے، اور جبکہ اللہ بار بار کہتا ہے میں ہر شے پر خوب قادر ہوں، زبردست میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، میں کر سکتا ہوں. دوسرے خدا نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں. اس لیے صفات کو ماننا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر یہ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ سمجھ نہیں آتے کیا ہے. واللہ اخرجکم، اور اللہ ہی ہے جس نے نکالا تمہیں من بطون امہاتکم، پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے، لا تعلمون شیئا، نہیں جانتے تھے تم کچھ بھی. اللہ فرماتے ہیں دیکھیں میں نے تمہیں کس حال میں ماں کے پیٹ میں رکھا، اور پھر کس طرح تمہیں ماں کے پیٹوں سے نکالا. اس کو بھی ذرا غور کرو. حقیقت ہے ایک والد جب اپنے بچے کو دیکھتا ہے نا پیدا ہوتے ہوئے، ماں بھی حیران ہوتے ہیں، یا اللہ یہ کیا تھا، کیا بن گیا، کتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت، پیاری پیاری آنکھیں ہیں، خوبصورت گول مٹول چہرہ ہے، نرم و نازک جسم ہے، انگلیاں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں. بندہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے یہ اللہ کیا چیز ہے، یہ کس طرح تو نے پیدا کر دیا. ماں بھی حیران، باپ بھی حیران. تو یہ نہیں کہ وہ مشین بنی ہوئی ہے تو بس بنتے جاتے ہیں یہ چیزیں، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کے کام ہے. تو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں نکالا تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے. یہ اللہ ہی ہے. اور ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو پتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس وقت ماں کہتی ہے کیا، جیسے مریم علیہ السلام نے کہا تھا مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. یہ تکلیف جب شروع ہوتی ہے نا درد ذہ کی، تو ماں کی زبان سے یہی دل میں یہی باتیں آتی ہیں، کاش کہ اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور میں ایک بھولی بسری چیز ہوتی. مگر وہ اس تکلیف سے گزر کے بچے کو جنم دیتی ہے.
یہ تکلیف کیا حیثیت رکھتی ہے ایک اولاد کے لیے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ ماں کے حقوق کے بارے میں نے بہت کچھ سنا ہے، تو میں نے ایک کام کیا ہے کہ مدینہ کے قریب کوئی دیہات ہے، وہاں سے میں اپنی اماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے پیدل چل کے مکہ آیا ہوں، اور اماں کو حج کرایا پورا اپنے کندھے پہ اٹھا کے، مونڈے پہ اٹھا کے، طواف بھی کرایا، حج بھی کرایا، وقوف سب کچھ کرایا، اور اب لے کے جاؤں گا، مدینہ پہنچوں گا اسی طرح جیسے لے کے آیا تھا۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سنتے ہی فرماتے ہیں ہلکا سا مسکرا کے، اور میاں تمہاری ماں نے جس وقت تمہیں جنا تھا اس کی تکلیف ایک طرف، اور تمہاری ساری زندگی کی ایسی خدمت ہو، تب بھی تم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی عظیم شے ہوتی ہے یہ۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے بچے کو نکال دیتا ہے، اور ماں اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے، اس کو کبھی پیٹ پھڑوانا پڑتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تمہیں نکال دیتا ہے، اور پھر جس طرح تھے اس کے بعد بدل کے جس طرح تمہیں نکالتا ہے، کم از کم اس کو بھی سوچا کرو۔ اور جب نکلتے ہو تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، کمزور سے، وہ چائیں کرنے والے، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے، میں نے کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے اٹھنا ہے۔ جبکہ جانوروں کو تھوڑا بہت اللہ الہام کر دیتا ہے، وہ اٹھتے ہیں، چوچے کو بھی اللہ الہام کر دیتا ہے، تم نے اب توڑ پھوڑ کے باہر تو آ گئے انڈے کو، اب ذرا چونچ مارو نا، چلو نا، اٹھو نا۔ لیکن یہ بچہ، انسان کا بچہ، یہ کام نہیں کر سکتا، اور ایسے بچے کے لیے یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ایسے بچے کو اگر 6 گھنٹے 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے سے چھوڑ دیا جائے، کچھ بھی اس کو نہ کیا جائے، بچہ مر جائے۔ لیکن جانور کا بچہ ایسا نہیں ہوتا، وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، سارے تمہارے خدمتگار تھے، تمہیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، اماں ہے وہ دودھ پلاتی ہے، سمجھاتی ہے، باتیں کرتی ہے، باپ ہے وہ تمہیں کچھ سمجھاتا ہے، تم اسکول جاتے ہو، بڑے ہوتے ہو، اور پھر وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں اللہ کان، آنکھیں اور دل دے کے بڑا کرتا ہے، اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، علم حاصل کرتے ہو۔ جبکہ پیدا ہوتے ہو یہ سب کچھ لگا ہوتا ہے، مگر تمہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، جو بڑے ہوتے جاتے ہو، یہ ٹولز جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے رکھے ہیں، ان سے تم علم حاصل کرتے ہو، آنکھ سے دیکھتے ہو، کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے، اور دیکھ کے پڑھتے ہو، کان سے سنتے ہو، دل سے سوچتے ہو، اس طرح تمہارا آہستہ آہستہ علم بڑھتا جاتا ہے۔ اور یہ سارا کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ یہ کیا نعمتیں ہیں جو تو نے مجھے دے رکھی ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ تینوں چیزیں اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، ہمیں بھی دے رکھی ہیں، مگر جانوروں کو جو عقل دی ہے اس کے مقابلے میں ہم انسانوں کو جو عقل دی ہے وہ کہیں بڑھ کے دی ہے۔ یہ سوچ سمجھ کا جو مادہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر زیادہ رکھا ہے، جانوروں میں کم رکھا ہے، اسی وجہ سے انسان ممتاز ہے۔ تو یہ سب چیزیں پا کے کبھی شکر کیا تم نے؟ مگر دیکھا ہی جاتا ہے کہ کوئی شکر نہیں کرتا، بڑا ہوتا ہے باپ سے ٹکراتا ہے، باپ کو جواب دیتا ہے، ماں کی کوئی قدر نہیں کرتا، اپنی اصل حالت کو دیکھے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی والدین ہیں جو اس کو بڑا کرتے ہیں، تو بڑا ہو کے والدین کو بیوقوف سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھتا ہے۔ یہ شکر نہیں ہوتا، یہ بڑی ناشکری ہوتی ہے انسان کی۔ الم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، الی الطیر، طرف پرندوں کے، مسخرات، جو مسخر کیے گئے ہیں، فی جوی، فضا میں، السمائی، آسمان کی،
ما نہیں یمسکو تھامے ہوئے ہننا انہیں الا اللہ مگر اللہ تعالی ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیات البتہ بہت سی نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ مسخرات کا مطلب یہاں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی زمین و آسمان کے درمیان اس طرح کیا ہوا ہے کہ وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں یا اسی میں ہی سیٹ ہو جاتے ہیں اسی فضا میں اڑنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو پر ہیں وہ اس طرح بنائے ہیں کہ وہ ان پروں کے ذریعے سے آسمان میں اوپر بھی جا سکیں، نیچے بھی آ سکیں، سیدھے بھی چل سکیں، اور اسی طرح جہاں چاہیں اپنی رفتار کو آہستہ بھی کر لیں اور جہاں چاہیں اپنی رفتار کو تیز بھی کر لیں۔ تو یہ ہے مسخرات۔ تو اسی طرف اشارہ ہے الم یرو کیا لوگ نہیں دیکھتے الی الطیر پرندوں کی طرف۔ طیر واحد ہے لیکن یہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے۔ کیا لوگ نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف مسخرات جو مسخر کیے گئے ہیں فی جو السمائی، جو فضا کو کہتے ہیں، آسمان کی فضا۔ مراد یہ ہے کہ زمین سے اوپر کا اور آسمان سے بہت ہی نیچے کا جو حصہ ہے، زمین سے اونچا والا حصہ جو ہے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ مسخرات ہیں، مذللات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل پابند کیا ہوا ہے، جھکایا ہوا ہے اس فضا کے لیے، وہ اس فضا کے لیے سوٹ کرتے ہیں۔ پھر فی جو السمائی، آسمان کے اس فضا میں، ما یمسکہن، نہیں تھامے ہوئے ان کو۔ تھامے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ان کو سمیٹتا بھی ہے، وہ پر بھی پھیلاتے ہیں پھر سمیٹتے ہیں، پھر اسی طرح اپنی کوششیں کرتے ہیں، پھر کہیں پر پھیلا کے ٹھہر جاتے ہیں اور کہیں پر بند کر کے ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھامے ہوئے ان کو مگر اللہ، یعنی اللہ اپنی قدرت سے ایسے پرندوں کو جو فضا میں ہمیں نظر آتے ہیں تھامے ہوئے ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں، ان کی نیچر میں ایسی طاقتیں پیدا کر دی ہیں کہ وہ اڑتے ہیں، یہ نیچر کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ کہتے ہیں نہیں اس کی نیچر ہی ایسی ہے، یہ بنا ہوا ہی ایسا ہے، یہ اڑتا ہے، اس کی نیچر، اس کی خاصیت جسم کی وہ اس کو اڑا لے جاتی ہے اور کوئی نہیں اڑاتا۔ سوال یہ کہ یہ خاصیت کس نے پیدا کی ہے؟ لوگ یہ سوال تو کر دیتے ہیں نا، پرندہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کے اندر یہ خاصیتیں کس نے رکھی ہیں؟ تو ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھامے ہوئے ان کو مگر اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہمیں نظر آتے ہیں نا تھوڑے بہت، لیکن دنیا میں ایسے بھی پرندے ہیں، مرغابیاں ہیں اور اسی طرح اور پرندے ہیں جو موسموں میں اپنی جگہ بدل دیتے ہیں اور ایک بر اعظم سے ٹریول کرتے ہیں وہ اور دوسرے بر اعظم میں پہنچتے ہیں، اور ان کا یہ سفر کنٹینوسلی 9-10 دن تک ہوتا ہے، 9-10 دن تک، اور ہزاروں فٹ کی بلندی پہ یہ پوری جماعت کی صورت میں، گروپ کی صورت میں یہ اڑتے ہیں بغیر کھائے پیے، اور اڑتے 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 پھر وہ اسی مقام پہ جاتے ہیں جہاں انہوں نے رہنا ہوتا ہے۔ یعنی ان کو ایک تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی خاصیت عطا کی ہوئی ہے کہ وہ اتنا دن تک بغیر کھائے پیے اڑتے بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے ان کو یہ گائیڈ لائن بھی دی ہے کہ تم نے اڑنا ہے تو جانا کدھر ہے، کس علاقے میں پہنچنا ہے، کس بر اعظم میں پہنچنا ہے، اور وہاں کا موسم تمہارے لیے ان حالات میں زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح یہ سال میں ٹریولنگ کرتے ہیں، بڑی بڑی ہجرت کرتے ہیں، مائیگریشن ہوتی ہے ان کی، اور مائیگریشن کے نام سے آپ پرندوں کی مائیگریشن کے نام سے آپ ذرا تھوڑے سے کلپس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی کیا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے
کہ فضا میں اتنے دن تک بغیر کھائے پیے اڑتے چلے جانا اور پھر جا کے اپنے مقام پہ اترنا اور وہاں جا کے موسم کے اعتبار سے خوش رہنا اور اپنا وقت گزار کے پھر موسم تبدیل ہو تو پھر وہاں سے مائیگریشن کر کے پھر دوسرے واپس اسی بر اعظم میں آنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس کی تخلیق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں تو صرف ہمیں اتنا بتایا نا کہ فضا میں ان پرندوں کو ذرا دیکھ لیں کہ کس طرح یہ فضا میں لٹکے ہوئے ہیں، اڑ رہے ہیں، اوپر جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں، پر پھیلاتے ہیں، پھر پر پھیلائے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد پر کو اکٹھا بھی کرتے ہیں، کبھی اکٹھا بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ رہتے فضا میں ہیں، گرتے نہیں ہیں۔ تو یہ تو ایک زندہ چیز ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تو زندہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتا ہے میں نے عقل بھی دی ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، دل بھی دیا ہے، وجود بھی دیا ہے، اور یہ سینس بھی دی ہے کہ کیا خطرہ، کہاں خطرہ ہے اور کہاں نہیں ہے۔ تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے۔ اور یہیں سے آپ لے لیں، ایک جہاز ہے، جہاز جس پہ ہم بیٹھ کے ٹریولنگ کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے اس کو مشین یا پائلٹ تھامے ہوئے نہیں ہوتا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی اصول کار فرما ہے، ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیات، البتہ بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت وہاں کار فرما ہے، اس کی اپنی قدرت کام نہیں آتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالی